ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلند آواز سے جتنے بھی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم اس مقام پر جمع ہو کر تاجدار کائنات حضور صاحب الاولاد فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا اور آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر مبارک کر رہے ہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل خانہ کو، آپ کے تمام رفقا کو، جملہ خواتین و حضرات کو کہ جنہوں نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ آج محرم الحرام کی یہ نشست کربلا کی یاد میں سجائی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور زمانہ قطع سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، جان کرم نگار حرم قبلہ امم، میر حیات مہر بقا قاسم نعم، سامان رشد شاہد حق احسن الشیم، قندیل خیز شمع سخن خسرو قلم، دست علی حسان حسن نور مشرقین، دست علی حسان حسن نور مشرقین، تصدیق و اعتبار زمین و زماں حسین، تصدیق و اعتبار زمین و زماں حسین۔ کون شبیر؟ وہی سب سے برتر و بالا شبیر۔ کون شبیر؟ وہی سب سے نرالا شبیر۔ کون شبیر؟ وہی گیسوؤں والا شبیر۔ کون شبیر؟ محمد کا نواسا شبیر۔ کون شبیر؟ محمد کا نواسا شبیر، وہ جو آغوش رسالت میں پھلا پھولا ہے، وہ جو آغوش رسالت میں پھلا پھولا ہے، جس کو بھولے گا یہ عالم نہ کبھی بھولا ہے۔ بے کسوں اور غریبوں کا سہارا وہ حسین، بے کسوں اور غریبوں کا سہارا وہ حسین، ظالموں کے جو مقابل تھا صف آرا وہ حسین، ہم جسے گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں، ہم عقیدت سے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ہم جسے گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں، ہم عقیدت سے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور دل تھام کر سماعت کیجئے گا کہ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، سب مل کر کہہ دیجئے ایک بار سبحان اللہ۔ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، صدقے ہونے کو چلی مدینے سے باد بہار، یہ ادا دیکھ کر مصطفیٰ نے چومے رخسار، بن سمر کے جو ہوا بلبل حیدر پہ سوار، شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے، ارے مرحبا مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے، اور پیغمبری کو بازو حیدر پہ ناز ہے۔ ایک بار کہہ دے مل کے سبحان اللہ۔
پیغمبری کو بازو حیدر پہ ناز ہے، حیدر کو خون صدق پیغمبر پہ ناز ہے، زینب کو جرت علی اکبر اصغر پہ ناز ہے، اور جبریل ہے نثار نگار بطول پر، نازا ہے چرخ جرت آل رسول پر، نازا ہے چرخ جرت آل رسول پر۔ اور میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، ہمارا سلام عقیدت ہو، ہمارا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضور علیہ السلام نے 53 برس کی عمر میں مدینہ ہجرت کی، وہ 13 برس ظلم و ستم، صعوبت سہی، تکالیف کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد 10 برس مدینہ میں گزارے، 23 برس دین نے حق کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ تاجدار کائنات آقا علیہ السلام نے شیب ابی طالب کی قید بھی کاٹی، 3 برس تک سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ جہاں چمڑے کے ٹکڑے چبا چبا کر اپنے معدے کو تسلی دی جایا کرتی تھی، پتے کھا کھا کر، لیکن دین حق کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مدینہ میں آئے، بدر بھی ہوا، احد میں بھی زخم اٹھائے، خندق میں بھی پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر خندقیں کھودتے رہے۔ تبوک کا موقع بھی آیا، تبوک کے موقع پر بھی طویل مسافتیں طے کی، 23 برس کی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن امت سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کبھی نہیں کہا کہ میں نے جو بدر و احد میں مشقتیں اٹھائی ہیں، صعوبتیں اٹھائی ہیں، مجھے اس کا کچھ بدلہ دو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان کے کلمات قرآن میں کوٹ کیے۔ اے محبوب تو کہہ دے ان سے لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں کوئی سوال نہیں کرتا، جتنی محنتیں کی ہیں، جتنی صعوبتیں اٹھائی ہیں، جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تمہاری خاطر اٹھائیں، لیکن بدلے میں چاہتا کچھ نہیں ہوں۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ میری قرابت سے محبت کی جائے، میری اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اب اہل بیت ہے کون؟ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، بلال حبشی آتے ہیں، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنی نجران کا ایک وفد آیا ہے، چند لوگ آئے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حاضری چاہتے ہیں، ملاقات کی خواہش مند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ختم نبوت کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ ذرا اپنی محبتوں کا اظہار تو کیجئے بھائی، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ یہاں پہ سبحان اللہ کہیں گے تو یقیناً میری بخشش کا بھی ذریعہ بنے گا اور آپ حضرات کی بخشش کا بھی ذریعہ بنے گا۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو جملہ پسند آئے، جو بات پسند آئے، اس پہ سبحان اللہ ضرور کہیے۔ یہ اللہ کی تسبیح ہے جو ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ بنی نجران کے وفد نے حضور سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ ہمیں اسقف پادری نے بھیجا ہے، اسقف پادری نے کہا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، میں نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی ہوں، میں حق لے کر آیا ہوں، مجھ پر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کر دی ہے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، میں آخری نبی ہوں۔ وہ وفد کہنے لگا، اسقف پادری کہتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، اگر سچے نبی ہیں تو پھر آئیں، آپ بھی اپنے بچوں کو لائیں، ہم بھی اپنے بچوں کو لاتے ہیں، آپ بھی اپنی عورتوں کو لائیں، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ خود آئیں، ہم بھی خود آتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے اس کو بچا لیا جائے، جو حق پر نہیں ہے آسمان سے بجلی آئے، وہ نیست و نابود ہو جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قبول ہے
اسقف پادری سے جا کر کہہ دو تیاری کرے، ہم آ رہے ہیں۔ حضور اٹھے، سیدہ کائنات کے گھر گئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے۔ اور سیدہ کائنات کون؟ کہ جن کے بارے میں میرے نبی کی زبان سے نکلا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ آپ نے بڑے نئے اسکالرز کی زبانی سنا ہوگا، کئی اس کے ترجمے سنے ہوں گے اس حدیث مبارکہ کے، وہ یہ کرتے ہیں ترجمہ کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یا یہ ترجمہ سنا ہوگا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایسا سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جواب تو دیجیے۔ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے یا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ کیوں؟ کہ اگر دل کا ٹکڑا کہنا مقصود ہوتا تو جملہ فاطمہ تو بدعۃ منی نہ ہوتا، ترجمہ ہوتا، الفاظ ہوتے فاطمہ تو بدعۃ من قلبی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور اگر جگر مراد ہوتا تو فاطمہ تو بدعۃ من کبدی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نہیں نہیں، حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ نہ دل کا ٹکڑا ہے نہ جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو محمد مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب کیا؟ کہ میں عابد ہوں، یہ میری عبادت کا ٹکڑا ہے، میں طاہر ہوں، یہ طہارت کا ٹکڑا ہے، میں شارع ہوں، یہ شریعت کا ٹکڑا ہے، میں نور ہوں، یہ میری تنویر ہے، میں قرآن ہوں، یہ میری تفسیر ہے۔ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے کر گئے، فرمایا کہ فاطمہ قریبہ، سیدہ کائنات تشریف لائیں۔ حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ علی قریبہ، علی بھی قریبہ ہے۔ حسین کہاں ہے؟ حسین تو بھی آ، حسن تو بھی آ۔ حضور نے اپنی کالی کملی کی چادر اپنے سر کے اوپر رکھی، سیدہ کائنات سے فرمایا کہ فاطمہ چادر میں آ جا، علی تو بھی چادر میں آ، حسین تو بھی چادر میں آ، حسن تو بھی چادر میں آ۔ جب پنج تن چادر ایک ہے، تن کتنے ہیں؟ 5 ہے، تن 5، اسی سے پنج تن، چادر ایک ہے، تن 5 ہیں۔ جب یہ 5 تن یعنی کہ 5 تن اس کالی کملی کے نیچے آئے، مصطفیٰ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ حضور نے فرمایا اے حسین، حسن میری دائیں انگلی تھام لے، حسین تو میری بائیں ہاتھ کی انگلی تھام لے، علی تو میرا دامن تھام لے، فاطمہ تو علی کا دامن تھام لے۔ حضور گھر سے چل پڑے، چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی کے جب قریب پہنچے تو اسقف پادری دور بیٹھا تھا، حواری اس کے ساتھ موجود تھے۔ اسقف پادری نے دور سے جب حضور کو آتے دیکھا تو اس نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ یہ کون آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہی مدینے کا نبی ہے، محمد عربی ہے، جو آپ سے مباہلہ کرنے آ رہے ہیں۔ کہنے لگا اسقف پادری ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے غور سے دیکھنے دو۔ اسقف پادری نے اپنی جگہ چھوڑی، کھڑا ہوا اور گور کے تکنے لگا۔ جب نگاہ حسین کے چہرے پر پڑی، نگاہ چہرہ حسین پر پڑی تو اس نے کہا کہ سامان باندھو، سامان باندھو۔ حواری کہنے لگے اسقف پادری تو مناظرے کے لیے آیا تھا، تو مباہلے کے لیے آیا تھا، اچانک واپسی کا فیصلہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ سنو یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ کون ہیں؟ فرمایا اس نبی کے نواسے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا حسین ہے۔ اسقف پادری نے چہرہ حسین کو دیکھا تو کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری بھی جان ہے،
جس کے نوازے اتنے حسین ہو ان کا نانا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. حسین کے چہرے کو دیکھ کر اسقف پادری ایمان لے آیا, کافر ایمان لے آئے, لیکن جن کی قسمت پھوٹی ہو, جن کی قسمت میں ایمان نہ ہو, تو وہ صحابی کا بیٹا ہو کر بھی بدبخت ہو جاتا, اور جن کی قسمت میں اللہ نے فیصلے اچھے لکھے ہوں تو وہ چہرہ حسین کو دیکھ کر جان بھی لٹا دیتے. حسین کے چہرے میں تو یہ نور رکھا. میرے آقا سجدے میں جاتے, میرے آقا سجدے میں جاتے تو حسین قبر پر سوار ہو جاتا. حضور تسبیح کو طویل کر دیتے, 100 بار تسبیح پڑھتے, اس خیال سے کہ کہیں میرے حسین کو گزد نہ پہنچے, کوئی تکلیف نہ پہنچے. حضور وہ یہ شفقتیں کیوں ہو رہی ہیں, یہ محبتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کبھی حسین سجدے میں قبر پہ سوار ہے, کبھی حسین مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ کے شانوں پہ سوار ہے. یہ شفقتیں, یہ محبتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ آقا جانتے تھے ایک روز وہ بھی آئے گا, آج میں قبر سے گرنے نہیں دیتا کہ جب زلزلہ سے گرایا جائے گا, کربلا کا تپتا ریگزار ہوگا. ساری شفقتیں میرے نبی نے بچپن میں ہی عطا فرمائی. اور حسین ایسے نہیں بنا کرتے, حسین ایسے نہیں بنا کرتے. آپ کے والد کا نام ہے علی ابن طالب, کہہ دیجئے علی, ذرا بلند آواز سے کہہ دیں بھائی, علی علی, میرے ساتھ مل کر کہہ دیں علی علی. علی کے نام لینے سے اللہ پاک برکتیں پیدا کرتا ہے, علی کا نام لینے سے شیطان دور ہوتا ہے. ہم تو وہ ہیں جو محبتوں کا درس بانٹتے ہیں. علی پہ کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے, علی سب کا ہے, حسین بھی سب کا ہے, علی بھی سب کا ہے. آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد کعبہ کا طواف کر رہی ہے. میں آپ کو منزل تک لانے کی کوشش کر رہا ہوں, ذرا توجہ رکھیے گا. کعبہ کا طواف کر رہی ہے. دوران طواف حمل کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے, آپ پریشان ہو گئی, چلنے کی قوت بھی ساتھ دے گئی. میں حرم کعبہ میں موجود ہوں, اللہ کا گھر نگاہوں کے سامنے ہے اور کیفیت ایسی بن گئی ہے, اب میں کیا کروں, اسی پریشانی کے عالم میں ہے. آنکھوں میں آنسو, آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. اچانک ہاتف غیب سے آواز آتی ہے, فاطمہ بنت اسد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم کعبہ کی دیوار کو چیک کرتے ہیں, تو کعبہ کی دیوار کے اندر داخل ہو جاؤ, دیوار کعبہ میں داخل ہو جاؤ. فاطمہ بنت اسد نے عرض کی جواباً کہ یہ حال تو ایسا ہے کہ جس میں ناپاکی ہوتی ہے, پلیدی ہوتی ہے, تیرا گھر تو پاک ہے, میں گھر میں کیسے داخل ہو سکتی ہوں؟ ہاتف غیب سے آواز آئی. اس حدیث مبارکہ کو صحت کے اعتبار سے جو میں بیان کر رہا ہوں, محدثین کرام نے کلام کیا ہے اور بہتر حدیث قرار دیا ہے اس روایت کو. ہاتف غیب سے آواز آئی, فاطمہ بنت اسد سن, ہمارا فیصلہ ہے کہ تو بھی پاک ہے, تو بھی پاک ہے, ہمارا گھر بھی پاک ہے, اور جو دنیا میں آ رہا ہے وہ بھی پاک ہے. تو بھی پاک ہے, میرا گھر بھی پاک ہے, علی جو آ رہا ہے وہ بھی پاک ہے. تو علی کی ولادت ہوئی خدا کے گھر. بڑا اہم نقطہ دینے لگا ہوں, ذرا دل کھول کر بیٹھیے گا. علی کی ولادت ہوئی, ہماری ولادت ہوتی ہے ہاسپٹل میں, کلفٹن کے ہاسپٹل میں ہو گئی, ڈیفنس کے ہاسپٹل میں ہو گئی, آغا خان میں ہو گئی, لیاقت میں ہو گئی, جناح میں ہو گئی, یہی ہوتی ہے نا بھائی. وہ کیا خوش قسمت ماں ہوگی کہ جس کے بیٹے کی ولادت خدا کے گھر ہو رہی ہے. علی کی ولادت ہوئی خدا کے گھر, خدا کے گھر. یہ جملہ یاد رکھیے گا, میں جوڑنے والا ہوں آگے جا کر. جب گھر آ گئے, علی المرتضیٰ گھر پہنچے, سردیوں کی لہر تھی. مکہ میں سردی کم ہوتی ہے, لیکن جب علی کی پیدائش ہوئی تو سردی کی لہر پڑ گئی, سردی بھی آ گئی. ابو طالب مکہ کے بازار میں گزر رہے ہیں, دکانداروں نے دیکھا, اس وقت رواج تھا اور آج بھی ہے, بیٹے کی پیدائش ہو تو کھلایا پلایا جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب کیا ہوتا ہے نا, جس کی جو توفیق وہ کھلاتا ہے. کوئی مٹھائی بانٹتا ہے, کوئی دیگے بانٹتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, خوشی کا موقع.
ابو طالب 10 روز ہو گئے تقریباً. ابو طالب بازار میں آئے, دکاندار کہنے لگے ابو طالب تو سردار ہے, بڑا نام ہے, قریشی ہو, بیٹے کی ولادت ہوئی ہے لیکن کوئی دعوت نہیں کی, کوئی دعوت کر, کوئی کھانا کھلا, پتہ تو چلے کہ تیرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. یہ الفاظ سنے جب سارے لوگ اکٹھے ہوئے, ابو طالب کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم گر رہے. ان کا بیٹے کی پیدائش پر تو خوشی منائی جاتی ہے, تیری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کے بیٹے کی پیدائش کو کئی دن گزر جائیں اور اس نے ابھی تک آنکھ نہ کھولی ہو. نام علی رکھا ہے لیکن جب سے پیدائش ہوئی ہے آنکھ کھول کے نہیں دیکھا. پریشانی کا عالم ہے. بات اڑتے 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 در مصطفیٰ پہ پہنچی. حضور کی بارگاہ میں جب بات پہنچی, حضور سیدھا چچا کے گھر, فاطمہ بنت اسد گھر میں موجود ہے. چچی جان مبارک ہو, علی کہاں ہے؟ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپ ٹپ گر رہے. چچی جان پریشان کیوں ہو؟ بیٹا جب سے پیدا ہوا ہے علی آنکھ کھولتا نہیں, اب پریشان نہ ہو تو کیا کرے؟ کہاں ہے؟ یہ کمبل میں لپیٹ کے رکھا ہے, مجھے ذرا چہرہ تو دکھاؤ. ایک ایک جملہ بڑا قیمتی دے رہا ہوں, ذرا چہرہ تو دکھاؤ. علی کے چہرے سے کمبل ہٹا, نگاہ مصطفیٰ چہرہ علی پہ پڑی. آقا دو جہاں حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ چچی جان ذرا ایسا کرو, فاطمہ کو میری گود میں دو, علی کو میرے ہاتھ میں دو. چچی جان نے کمبل سمیت اٹھایا علی المرتضیٰ کو اور حضور کے ہاتھوں پہ رکھا. اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں, دل پہ ہاتھ رکھ کر سنیے گا کہ ہاتھ تھا نبی کا, ہاتھ تھا نبی کا, جسم تھا علی کا. جسم علی ہاتھ مصطفیٰ میں آیا, ید مصطفیٰ میں آیا, اچانک آنکھ کھولی اور چہرے مصطفیٰ کو تکنے لگا, حضور کو دیکھنے لگا. وہ دن گزرا, وہ رات گزری, مہینے گزرے, شب و سال گزرے. ایک روز حضور نے پوچھا علی بچپن میں گھر والوں کو بڑا تنگ کیا تھا, بچپن میں گھر والوں کو بڑا تنگ کیا تھا, آنکھ نہیں کھول رہا تھا. علی وجہ کیا ہے؟ حضور مسکرا کر پوچھ رہے ہیں علی آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ عرض کی یا رسول اللہ جب میں عالم ارواح میں تھا تو میں نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب میں دنیا میں جاؤں گا تو نہ اپنی ماں کو دیکھوں گا, نہ اپنے باپ کو دیکھوں گا, نہ کسی رشتہ دار کو دیکھوں گا. اگر دیکھوں گا تو سب سے پہلے رخ احمد مختار کو دیکھوں. اگر دیکھوں گا تو پہلے چہرے مصطفیٰ کو دیکھوں گا. تو علی المرتضیٰ کی پیدائش ہوئی خدا کے گھر. ہم نے جوڑنے لگا, علی کی پیدائش ہوئی خدا کے گھر, فاطمہ کی پیدائش ہوئی مصطفیٰ کے گھر. یہ عجب شادی تھی. دولہا پیدا ہوا خدا کے گھر, دلہن پیدا ہوئی مصطفیٰ کے گھر. ایسی شادی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. دولہا پیدا ہوتا ہے بزنس مین کے گھر, دلہن پیدا ہوتی ہے کسی سرمایہ دار کے گھر. یا ایسا ہوتا ہے دلہا پیدا ہوتا ہے وزیر کے گھر, دلہن پیدا ہوتی ہے کسی بیوروکریٹ کے گھر. دنیا کی عجب شادی ایک تھی کہ دلہا پیدا ہوا خدا کے گھر, دلہن پیدا ہوئی مصطفیٰ کے گھر. پھر جب علی اور فاطمہ ملے, علی اور فاطمہ ملے تو حسین دنیا میں آیا. علی اور فاطمہ ملے تو حسین بنا. یہ قطع آپ کی نظر کر رہا ہوں, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سنیے گا, اور پسند آئے تو سبحان اللہ آپ نے اسی طرح کہنی ہے. آ میں تجھ کو بتاؤں کیسے حسین بنا. سبحان اللہ کہہ تو دیجئے سبحان اللہ. آ میں تجھ کو بتاؤں کیسے حسین بنا. بشریت کا ناز نبوت کا نور عین بنا. آ میں تجھ کو بتاؤں کیسے حسین بنا. بشریت کا ناز
نبوت کا نور عین بنا، خون علی، شیریں بطول، لعاب رسول ملے یہ عناصر تو حسین بنا۔ خون علی، شیریں بطول، لعاب رسول ملے یہ عناصر تو حسین بنا۔ لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی لڑائی تھی، لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی لڑائی تھی۔ امام حسین تخت و تاج کی خاطر کربلا گئے تھے۔ جو یہ کہتے ہیں یا تو وہ عرب کے ڈالر پہ پلتے ہیں، عرب کے ریال پہ پلتے ہیں، یا مغرب کے ڈالر پہ پلتے ہیں۔ انہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث کو پڑھا، نہ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھے۔ تاریخ مکہ اٹھا کر تو دیکھیں، تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جاہ و حشمت کا لالچ نہ تھا، طمع نہیں تھی خلافت کی۔ جب یزید گورنر بنا، آئیے اب میں اس سفر کی جانب لیے چلتا ہوں۔ جب یزید تخت نشی ہوتا ہے تو وہ آرڈر جاری کرتا ہے ولید بن عتبہ کو، جو مدینے کا گورنر ہے، کہ امام حسین کو کہو کہ میری بیعت کریں، اگر بیعت نہ کریں تو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد تشریف لا رہے۔ امام زین العابدین جو عمر میں چھوٹے ہیں، آپ کے صاحبزادے آپ کے ساتھ ہیں، راستے میں قاصد بھیج کر ولید بن عتبہ جو مدینے کا گورنر ہے، ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ پھر وہیں پر ملاقات ہوئی۔ ولید بن عتبہ کے ساتھ مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ ولید بن عتبہ نے کہا کہ امام حسین، آپ کو خبر ہے شام کا تخت، دمشق کا تخت جو ہے وہ یزید کے زیر سلطنت آ چکا ہے، اور یزید نے پوری سلطنت اسلامیہ میں یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ ہر ایک سے میری بیعت لی جائے۔ آج کل تو ہم ڈالتے نا ووٹ، پہلے بیعت کا سسٹم تھا، بیعت لی جائے، اور جو بیعت کرنے سے انکار کرے اس کا سر قلم کر دیا جائے، یا پھر میرے پاس گرفتار کر کے لایا جائے۔ امام حسین نے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ امام حسین نے فرمایا ولید تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے خبر نہیں کہ یزید فاسق و فاجر ہے، ملعون و بدبخت ہے، وہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حرام کر رہا ہے، حرام اشیاء کو حلال کرنے کے در پہ ہے۔ وہ جو جب اپنے محل میں بیٹھا ہوتا ہے، موسیقی کے آلات بج رہے ہوتے ہیں، موسیقی سن رہا ہوتا ہے، اور مسجد سے اذان کی آواز آئے تو وہ حکم دیتا ہے کہ یہ کیسی آواز ہے جو میرے کانوں میں کراہت فیل کر رہی ہے، اذانوں کو بند کروا رہا ہے، شراب اعلانیہ پیتا ہے۔ سلطنت میں اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ شراب کوئی حرام نہیں ہے، شراب حلال ہے، مسجدوں میں اذانوں کو بند کروا رہا ہے، لوگوں کا مال ناحق کھا رہا ہے، اپنی عیاشی میں سلطنت اسلامیہ کے مال کو خرچ کر رہا ہے، اسلام کے رنگ کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ولید تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس یزید بدبخت کی بیعت کروں؟ تو میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ایسا ظالم جابر نافرمان حکمران جو اللہ کا نافرمان ہو، جو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہو، ہرگز اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے سامنے میرے نانا کا فرمان ہے۔ آپ یہ کہہ کر پلٹے، ابھی پلٹے تھے، ذرا توجہ کے ساتھ توجہ چاہوں گا، ادھر پلٹے۔ مروان بن حکم نے ولید بن عتبہ کے کان میں کہا، ولید یہی وقت ہے، حسین تنہا ہے، حسین تنہا ہے، یہی قتل کروا دے یا گرفتار کروا دے، یہی موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ امام حسین نے یہ آواز سن لی، پلٹے اور نیام سے اپنی تلوار کھینچ کر نکالی۔ تلوار نکال کر جب آپ نے فضا میں لہرانا شروع کی تو ایسا لگ رہا تھا کہ حیدری کی چار سے شیر نکل آیا۔ تلوار لہراتے ہوئے آپ نے ولید کو کہا، ولید
تو جانتا نہیں ہے کہ میری رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، میں نے مصطفیٰ کا لعاب پی کر میں نے جمع ہوا ہوں، میرے اندر فاطمہ الزہرا کا دودھ ہے، میری رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو زور لگا کر مجھ سے بیعت کروا لے گا؟ تو جا پیغام دے دے، حسین سر تو دے سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا، حسین لٹ تو سکتا ہے لیکن کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ ولید بن عتبہ اچھا آدمی تھا، اس نے عرض کی امام حسین میری آپ سے محبت ہے، میں آپ سے عقیدت رکھتا ہوں، اہل بیت سے ایک تعلق ہے، لیکن آپ کو تو پتا ہے وہ یزید جو ہے وہ کسی کی نہیں سنے گا، وہ مجھے معزول کر دے گا، وہ فوجیں بھیجے گا، مدینہ میں لشکر کشی ہوگی اور الٹیمیٹلی بالآخر آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا یا پھر آپ کے ساتھ جنگ ہوگی، آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین نے کہا ولید بن عتبہ ہم سوچتے ہیں آپ واپس گھر تشریف لے آئے، گھر میں سیدہ زینب بھی موجود ہیں، آپ کی بیوی بیگم ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی شہر بانو جنہیں آپ کو جن سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، وہ بھی موجود ہیں۔ کہنے لگے شہر بانو تو بھی آ جا، اے میری بہن زینب تو بھی آ جا، سن آج یہ معاملہ ہوا ہے، ایسا کرتے ہیں شہر مدینہ کو چھوڑ چلتے ہیں، شہر مدینہ کو چھوڑ چلتے ہیں۔ ان کے قدموں سے تو ایسا لگا کہ زمین ہی نکل گئی۔ حسین شہر مدینہ چھوڑتے جہاں بچپن گزرا، جہاں مصطفیٰ کی یادیں ہیں، جہاں والد محترم کی یادیں ہیں، جہاں حسن کی یادیں ہیں، ہم وہ شہر مدینہ چھوڑ کر چلے؟ امام حسین نے جو جواب دیا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام حسین امام حمام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا، میں بیعت کروں گا نہیں، وہ یزید لشکر کشی کرے گا اور سارا مدینہ میرا حامی ہے، جب تک ان کی جانوں میں جسم میں جان موجود ہے وہ میرے پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور یہاں پر جنگ ہوگی اور وہ حرمت والا شہر کہ جس کی حرمت کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب ہمیں اس شہر کی قسم جہاں تیرے قدم لگے۔ شہر حضور شہر مکہ میں ہو تو اللہ شہر مکہ کی قسمیں اٹھاتا ہے، میرے آقا مدینہ میں آئے تو اللہ شہر مدینہ کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو یہ شہر تو مقدس ہے، تقدس والا ہے، اس کی تو حرمت اللہ نے بنائی ہے، تو میں نہیں چاہتا وہ شہر مدینہ جہاں میرے نانا کے قدم لگے، وہ شہر مدینہ جہاں میرے نانا کا روزہ ہے، اس شہر میں میری وجہ سے خون کا ایک قطرہ بھی گرے۔ شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، قافلہ تیار ہوا، تیار قافلے جب کجاوے باندھ لیے گئے، ہر ایک سواری اپنے اپنے کجاوے میں بیٹھ گئی، سیدنا امام حسین بھی تھے، آپ نے اونٹ کو بٹھایا، اترے، والدہ محترمہ کی قبر انور پر تشریف لائے، سیدہ کائنات کی قبر انور پر تشریف لائے، سلام عرض کیا، دعائیں لیں، پھر بھائی امام حسن مجتبی کی قبر انور پر تشریف لائے، پھر اس کے بعد روضہ رسول پر تشریف لے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر پھر آنسو بہاتے رہے۔ کیا خبر نانا اور نواسے میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں گی، وہ تو کوئی تاریخ نگار لکھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا، وہ صرف اہل دل جانتے ہیں وہاں پر حسین نے کیا پیش کیا، حضور نے کیا عنایت فرمایا، یا حسین جانے یا حسین کا نانا جانے، پلٹ کر آئے۔ اب یہ قافلہ چل پڑا، شہر مکہ میں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں، بہترین استقبال کیا گیا، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تابعین بھی موجود ہیں، حضور امام حسین کا استقبال ہوتا ہے۔ وہاں پر بات چیت ہوئی، کوفیوں کے خط آ رہے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں گے۔ امام حسین نے جانے کا ارادہ کیا، فرزدق شاعر آپ کے قدموں پہ گر پڑا، کہنے لگا کہ حسین تو جانتا نہیں کوفیوں نے علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا کیا تھا،
ان کی سازشوں سے آپ واقف نہیں ہیں، میں واقف ہوں، میں جانتا ہوں، میں واقفیت رکھتا ہوں، لیکن کوفیوں نے مجھے پکارا ہے، اگر آج نہیں جاتا تو قیامت کے روز کوفی اللہ کے حضور کہیں گے کہ ہم نے تو حضور کے نواسے کو خط لکھ کر بلایا تھا، حسین نہیں آیا، تو وہاں پر میں جواب دینے کے لائق نہیں رہوں گا، میں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تاکہ قیامت کے روز مصطفیٰ کے حضور، نانا کے حضور کھڑے ہو کر اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر میں جواب دے سکوں کہ حسین نے وفا کر کے دکھائی۔ تمام لوگوں نے امام حسین کو بہت منع کیا، بالآخر ایک تجویز یہ آئی کہ پہلے آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا جائے۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں عون اور محمد، جن کی عمر مبارک ہے 7 اور 8 برس کے قریب، دونوں کو لے کر تشریف لے گئے کہ وہ وہاں سے جو میسج بھیجیں گے اس پیغام کی روشنی میں آگے فیصلہ کیا جائے گا کہ کرنا کیا ہے۔ امام مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو اس وقت جو کوفہ کا گورنر تھا وہ سلمان تھا۔ وہ سلمان بھی اللہ کی کرنی دیکھے اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، وہ بھی اہل بیت کے غلاموں میں سے ایک غلام تھا۔ اس نے سنا کہ مسلم بن عقیل آ گئے، حضور کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے آ گئے، وہ بھی استقبال کے لیے گیا۔ سارا کوفہ استقبال کے لیے امڑ آیا، نماز ظہر ادا کی، نماز عصر ادا کی، نماز عشاء میں اور نماز عصر کے اس درمیان میں تقریباً 30,000 کوفی جو تھے وہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ وہ 30,000 کا جو فگر ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے ممکن ہو کہ آپ کو زیادہ نہ لگ رہا ہو، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے 30,000 آج کے 30 لاکھ کے برابر ہے۔ 30,000 افراد مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے۔ آپ نے دیکھا کہ حالات سازگار ہیں، ماحول بہتر ہے، آپ نے فوری طور پر ایک خط لکھا اور قاصد کو دیا اور اسے مکہ روانہ کر دیا، اور خط میں لکھا کہ امام حسین، کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور آج پہلا ہی دن ہے، آپ حالات مناسب ہے، آپ تشریف لے آئے، آپ کے منتظر ہیں۔ اصل میں جو بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں ہوئی تھی دراصل وہ بیعت حسین کی تھی، لیکن چونکہ اس وقت آپ کی ترجمانی مسلم بن عقیل کر رہے تھے تو بظاہر ان کے ہاتھ کی بیعت تھی، لیکن حقیقت میں وہ بیعت امام حسین کے دست اقدس پر کی گئی تھی۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی تو سازشیوں نے اندر ہی اندر یہ خبر کسی طرح یزید تک پہنچائی۔ یزید کو جب یہ خبر ملی تو اس نے راتوں رات ابن زیاد کو بلایا۔ اب سنیے گا، تاریخ بہت طویل ہے، میں اتنی بیان نہیں کرنا چاہتا، نہ اتنا وقت ہے۔ ابن زیاد کو یزید نے لالچ دیا اور ایک بہت بڑا علاقہ کہا کہ یہ سرکاری طور پر میں تیرے اور تیری نسلوں کے نام کرتا ہوں، لیکن تو نے میرے ایک کام کرنا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ کام کیا ہے؟ اس نے سارا کام سمجھایا کہ امام حسین کے خلاف تو نے کیا کیا کرنا ہے۔ ابن زیاد جو حرص و ہوا کا بندہ تھا، لالچ و طمع جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، وہ رات کے اندھیرے میں کوفہ آیا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جس طرح خواتین نے بلیک کلر کا، کالے کلر کے عبائے پہن رکھے ہوتے ہیں، وہ اور اس کے ساتھی عبائے، بلیک کلر کے عبائے پہن کر کوفہ کے مین دروازے سے داخل نہیں ہوئے، پیچھے دروازے سے داخل ہوئے، وہ سیدھا گورنر کے محل میں گئے اور جاتے ہی وہاں پر یزید کی مہر لگا ہوا خط جو تھا وہ دکھایا سلمان کو کہ تو جو ہے معزول ہو چکا ہے اسی وقت سے، اور ابھی سے کوفے کا گورنر میں ابن زیاد۔ سلمان کو یقیناً چھوڑنا پڑا۔ صبح جیسے ہی ہوئی، ابن زیاد نے محل کی چھت پر کھڑے ہو کر سارے کوفیوں کو جمع کیا، 1000 ہاں کی تعداد میں کوفی ہیں۔ ابن زیاد تقریر کر رہا ہے، تقریر کرتے ہوئے کہتا کیا ہے؟ سراسر دھمکیاں دیتا ہے، لوگوں سنو، میں نے سنا ہے کہ کوفیوں تم نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، سنو میں ابھی آرڈر جاری کرتا ہوں، ابھی مسلم کی بیعت کو توڑ دو، جس نے مسلم کی بیعت کی اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرات کے دریا میں پھینک دیے جائیں گے،
ان کے گھروں کو جلا دیا جائے گا، ان کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ یہ آخری آرڈر ہے میرا، پہلا اور آخری، تھوڑا وقت دے رہا ہوں۔ سب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو اور شاہی فرمان نامہ جاری کر دیا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جائے۔ بہت طویل باتیں ہیں۔ مسلم بن عقیل کو جب اس بات کی خبر ہوئی، نماز عصر کا وقت آیا، امام مسلم بن عقیل نے نماز عصر ادا کی۔ جب شروع کی تھی نماز تو پورا کوفہ پیچھے تھا۔ جب سلام پھیرا تو 2-3 افراد کے علاوہ کوئی کوفی موجود نہیں تھا، کوئی کوفی موجود نہیں تھا۔ آج ہی میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، خبر نہیں یہ جملہ کس نے کہا، خبر نہیں کس نے کہا، کوفہ میں مسلمان تو بہت تھے۔ یہ جملہ سنیے گا، یہ بات مجھے، یہ جملہ یاد آ گیا اس جملے پر۔ کوفہ میں مسلمان تو بہت تھے لیکن مسلم ایک تھا۔ مسلمان تو بہت تھے کوفہ میں لیکن مسلم ایک تھا۔ سلام پھیرا تو کوئی نہ بچا۔ آپ باہر تشریف لائے، چھپتے چھپاتے کوفہ کا جو داروغہ تھا، جیلر جسے کہتے ہیں، جیلر آپ کا دوست تھا، وہ دوست بھی اور اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا، اس نے آپ کو پناہ دی۔ آپ نے اپنے دونوں صاحبزادے اون و محمد اس کے حوالے کیے کہ مجھے اس بات کی خبر ہے کہ مجھے کسی طرح تلاش کر ہی لیا جائے گا، لیکن آپ میرے ان دونوں ننھے پھولوں کو آپ کسی طرح مدینے کے کسی قافلے تک پہنچا دیجئے گا۔ آگے اللہ کی مرضی، اگر ان کے نصیب میں مدینہ پہنچنا ہوا تو پہنچ جائیں گے۔ اون و محبت کی شہادت کی داستان بہت کربناک ہے۔ میں وہ الفاظ چھیڑنے کی مجھ میں ہمت نہیں بن رہی۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کی گرفتاری ہوتی ہے، آپ کو 2 روایتیں ہیں، چھت پر لے جا کر ابن زیاد کے حکم سے پھینک دیا جاتا ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت، جلاد تلوار جب گردن پہ رکھتا ہے تو امام مسلم بن عقیل کے چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ دیکھ کر جلاد گھبرا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ تو اس وقت آدھے مر جاتے ہیں جب تلوار گردن تک آئے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، یہ اطمینان۔ مسلم بن عقیل نے جو جواب دیا، ابن زیاد سن، میں اپنی نگاہوں سے حوض کوثر پہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، ادھر گردن کٹنے کی دیر ہے، ادھر جام کوثر مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لبوں پہ ہوگا، تو میں تو وہ دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، تیری تکلیفیں میرے سامنے کچھ نہیں۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اون اور محمد کو، وہ جو جیلر تھا، اس نے اپنی داروغہ نے اپنی انگوٹھی دی اون اور محمد میں سے کسی ایک کو، اور کہا کہ یہ انگوٹھی لے جا کر فلاں بازار میں جاؤ گے تو فلاں شخص ملے گا، اس کو یہ میری انگوٹھی دینا، پھر میرا پیغام دینا، وہ سمجھ جائے گا، وہ تمہیں کسی قافلے کے سپرد کر دے گا۔ وہ ننھے بچے، وہ 7-8 برس کے اہل بیت کے جگر کے ٹکڑے، وہ بچے کہ جنہوں نے کبھی مسحری سے زمین پر قدم نہ رکھا ہو، وہ بچے کہ جو ماں کے سینے سے لگ کر رات کو سویا کرتے تھے، وہ بچے جو وہ کلیاں، وہ پھول کہ جو ابھی کھل بھی نہ پائی تھی، انہیں کہاں اس تپتے صحراؤں میں چلنے کی عادت تھی، انہیں کہا اتنی تپش اور گرمی برداشت کرنے کی عادت تھی۔ آج ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر صرف لائٹ چلی جائے، بجلی چلی جائے کچھ چند منٹس کے لیے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا کیا ہوگا۔ اب اندازہ کریں، مصطفیٰ کے پھول کوفہ کے گلی کوچوں میں مارے پھر رہے ہیں، دوڑتے پھر رہے ہیں۔ ایک قافلے میں ساتھ ہو گیا، بہت طویل باتیں ہیں حذف کرتے ہوئے، قافلے میں ساتھ ہو گیا، چل پڑے۔ وہ ننھے بچے تھے، کہاں قافلے والوں کی تیز رفتاری کا ساتھ دے سکتے تھے، راستہ بھٹک گئے، گھومتے رہے۔ پھر ایک درخت تھا، اس کے اندر انہوں نے پناہ لی، نیند آئی، دونوں بچے سو گئے، خاتون آئی وہاں پر، انہوں نے دیکھا کہ ایک معصوم سے چاند سے چہرے والے 2 بچے، ایک درخت ہے جس کا تنا خالی ہے، اس کے اندر سوئے پڑے ہیں۔ ان دونوں بچوں کو گھر لے آئی، انہیں کھلایا پلایا، انہیں آرام کرنے کے لیے لٹایا۔ اب خدا کی قدرت بھی دیکھیں، اللہ بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے، اللہ بھی کیسے کیسے آزماتا ہے۔ وہ عورت
جو ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہے، انہیں کھلا رہی ہے، انہیں پلا رہی ہے، انہیں سلا رہی ہے، ان کے گیسوؤں کو سنوار رہی ہے، اسی کا شوہر بدبخت و ملعون ابن زیاد کا سپاہی ہے لشکر کا۔ ابن زیاد نے کہا کون مسلم بن عقیل کے بچے بچنے نہیں چاہیے، کون ان کو لے کر آئے گا؟ وہ بدبخت و ملعون وہ سپاہی کھڑا ہوا، جو لے کر آئے گا اسے اتنا لالچ دیا، زمین کا ٹکڑا دیا جائے گا، مال و دولت سے نوازا جائے گا، یزید کے سامنے بڑا نام ہوگا۔ کون ہے وہ سپاہی؟ اس عورت کا شوہر جو تھا، جو سپاہی، اس نے میں لے کر آؤں گا۔ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے چل، سارا دن تلاش کرتا رہا، ملے نہیں۔ رات کو گھر آیا، گھر آ کر سویا، بیوی نے پوچھا بہت تھکے ہوئے، اس نے کہا وہ 2 بچے ہیں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں، اگر مل گئے تو دنیا سنور جائے گی۔ اس بدبخت کو علم نہیں، دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی ختم ہوگی۔ بیوی کو خبر ہو گئی، بیوی کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، اسے اور گھبراہٹ، اس نے کہا صبح کچھ انتظام کروں گی، رات گزر جائے، بچے ساتھ والے کمرے میں سو رہے ہیں، یہ شخص بھی سو گیا۔ اچانک رات کو خواب میں دیکھا کسی بچے کی ڈر کے مارے آنکھ کھلی تو چیخ نکلی تو وہ بدبخت اٹھ گیا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ گیا تو وہ بچے کے بالوں سے گھسیٹ کر باہر لایا، وہ بدبخت و ملعون۔ بیوی روکتی رہی، صبح کی جب پو پھوٹی، دونوں بچوں کو باندھ کر کھینچ کر فرات کے کنارے لے جا رہا ہے، بیوی گرتی پڑ رہی ہے، اس کا بچہ، اس کی اولاد ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں کہ ابا ان کو چھوڑ دے، ان کو چھوڑ دے، انہوں نے تیرا کیا کیا ہے؟ دنیا کے لالچ میں اتنا اندھا نہ ہو، یہ ہمارے نبی کے نواسوں کے بچے ہیں، یہ اہل بیت کے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ اہل بیت کے پھول ہیں، یہ وہ کلیاں ہیں جو ابھی کھل بھی نہیں سکی، تو ان کو تکلیف نہ دے۔ لیکن اس بدبخت و ملعون پر دنیا کے عرص و ہوا کا اتنا طمع اور لالچ چڑھ چکا تھا کہ اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ لیتا گیا، فرات کے کنارے پہنچا۔ بیوی نے کہا نہیں میں تجھے ایسا اقدام کرنے ہرگز نہیں دوں گی۔ اس نے تلوار کا وار بیوی پر کیا، وہ زخمی ہو کر ہٹ پڑی، پھر اس نے ایک بار اون پر کیا، ایک بار محمد پر کیا، گلے کاٹ دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ دونوں ننھے شہزادے ان کے سر انور اپنے پاس رکھے، تشت میں ڈالے اور ان کے جسموں کو فرات کے کنارے، فرات کے حوالے کر دیا، دریا کی نہروں کے حوالے کر دیا، لہروں کے حوالے کر دیا، اور بڑا خوش تھا۔ دونوں سر وہ بدبخت و ملعون تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، بڑا خوش تھا کہ آج بڑا مال ملے گا، آج بہت کچھ ملے گا۔ ابن زیاد کے دربار میں گیا اور کہنے لگا کہ خلیفہ وقت، گورنر، تو تیرا حکم میں نے پورا کر دیا۔ کیا پورا کیا؟ یہ دونوں سر لے آیا ہوں، تیرا حکم تھا۔ ابن زیاد نے کہا اور اے بدبخت، میں نے کب کہا تھا کہ قتل کرنا؟ میں نے تو کہا تھا زندہ گرفتار کرنا، تو نے قتل کیوں کیے؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو پھر منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا اس بدبخت نے میرے حکم کی پورا نہیں کیا، خلاف ورزی کی ہے، اس کو اسی طرح لے جا کر فرات کے کنارے قتل کیا جائے۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑا، اس بدبخت و ملعون کو۔ اب 2 روایتیں ہیں، دونوں سن لیجیے۔ فرات کے کنارے اسی جگہ پر لے کر گئے جہاں اس نے اور محمد کو شہید کیا تھا، وہاں لے جا کر ایک روایت کے مطابق اس کا سر تن سے جدا کیا گیا اور اس کے لاشے کو اٹھا کر فرات میں پھینکا۔ ادھر فرات میں لاشا گیا، فرات نے اٹھا کر واپس باہر پھینکا۔ اہل بیت کا جو قاتل ہے، فرات نے بھی اعلان کر دیا کہ فرات بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ لاشے کو پھر پھینکا، فرات نے اٹھا کر پھر باہر پھینک دیا۔ 3 مرتبہ پھینکا کہ تاکہ لاش بہہ جائے، لیکن فرات کی لہریں آتی، موج اٹھتی اور لاشا اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ لوگوں نے کہا اس بدبخت کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے سوچا کہ ایک ہی حل ہے، لکڑیاں جلائیں، آگ جلا کر اسے دنیا میں ہی جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا گیا۔ اللہ نے دکھایا جو ہم سے تعلق والے ہیں، جو ان کو تکلیف دیتا ہے، اس کا انجام ہم دنیا میں لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ لیکن قاصد جو تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ امام حسین
علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ نے جب یہ معاملہ سارا دیکھا تو آپ نے رخت سفر باندھا، جس میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، آوان و انصار سے بھی لوگ ہیں۔ لوگوں نے بہت منع کیا کہ نہ جائے، آپ نے خط دکھایا مسلم بن عقیل کا۔ آپ کو نہیں خبر تھی کہ وہ شہید کر دیے گئے، آپ کو نہیں خبر تھی کہ اون و محمد کو شہید کر دیا کیا، کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ اس وقت واٹس ایپ اور فیس بک تو تھا نہیں، موبائل تو تھا نہیں کہ لمحے میں سیکنڈ میں اطلاع مل جاتی، مہینوں لگتے تھے، ہفتوں لگتے تھے کہ اطلاع ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں۔ امام حسین نے رخت سفر باندھا۔ اب یہ قافلہ جو چل پڑا، جب چل پڑا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام بیضا پر پہنچے، جب بہت ساری باتیں حذف کرتے ہوئے مقام، آپ کو کربلا لے کے جانا چاہتا ہوں، مقام بیضا پر پہنچے تو ہر 3000 کا لشکر لے کر آ گیا، اور مقام بیضا سے بھی 3 میل پہلے آپ کو اطلاع مل گئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے پہلے تو سوچا کہ واپسی اختیار کی جائے، اور آپ کو مشورہ بھی یہ دیا گیا کہ آگے جانے کا اب تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ کو فوراً خیال آیا کہ مسلم بن عقیل کے 2 ننھے شہزادے بھی تو تھے، اون محمد بھی تو تھے۔ انہوں نے کہا میں ان کی خبر گیری کے لیے ضرور جاؤں گا، جس نے میرے ساتھ چلنا ہے وہ چلے، جس نے لوٹنا ہے وہ لوٹ جائے۔ سب ساتھ چلنے کو تیار تھے۔ مقام بیضا پر جب پہنچے تو ابن زیاد نے 3000 کا لشکر، ایک روایت میں ہے 1500، ایک میں 2000، البتہ روایات کربلا کی بہت ساری ہے، میں محتاط روایات کا انتخاب کر رہا ہوں، محتاط، وہ جعلی اور جھوٹی بہت ساری بنائی گئی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اور اپنے لشکر کے ساتھ مقام بیضا پر پہنچا۔ اس نے آتے ہی امام حسین سے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے، آپ کے قافلے کو گھیر لیا گیا، ابن زیاد کا حکم ہے کہ یا تو بیعت کرو یا تو پھر گرفتاری پیش کرو۔ امام حسین نے کہا کہ ہور جلدی کس بات کی ہے، ہور امام حسین بھی تو کچھ دیکھ رہے تھے، ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہور کو تو جانتے ہیں نا بھائی آپ لوگ، ہور تو وہ تھا نا جو صفے چیر کر نکلا تھا، ہور ہی آیا تھا سب سے پہلے کمانڈر ان چیف بن کر۔ اس نے کہا حسین گرفتاری پیش کر یا بیعت کر۔ امام حسین نے کہا کہ ہور جلدی کس بات کی ہے، عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقت ہے، اور امام ہے امام حسین، امام ہے حسین، عصر کا وقت ہے، امامت کروا رہا ہے حسین۔ امام حسین نے اللہ اکبر نہیں کہا، پلٹ کر ہر کی جانب دیکھا۔ حسین شش و پنج میں ہے، کیا کروں، نماز چھوڑوں؟ اگر نماز چھوڑی تو پتہ نہیں زندگی میں ایسا امام ملے گا یا پھر نہیں ملے گا، ایسا امام ملے گا یا نہیں ملے گا، خبر نہیں۔ تو نماز تو وہی ہے جو حسین کے پیچھے پڑی، ہور نے سب کو چھوڑا، امام کے پیچھے اللہ اکبر، سلام پھیرا، اور پھر آگے امام حسین دو ہی باتیں ہیں، یا تو گرفتاری پیش کرے یا یزید کی بیعت کرے۔ امام حسین مسکرا دیے، فرمایا اور تھوڑی دیر پہلے تو نے کیا کہا تھا؟ عرض کی کیا کہا تھا؟ تو نے کہا نہیں پیچھے امام کے؟ یہ جملہ ہر کوئی نہیں سمجھے گا، کیا کہا تھا؟ پیچھے امام کے۔ ابھی پیچھے امام کے تھا اور ابھی کہہ رہا ہے گرفتاری پیش کر۔ اب ہر کے پاس جواب کوئی نہ تھا، کوئی جواب نہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق ہر نے اپنی فوج لی اور آپ کو راستہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ حضرت بس میں کچھ نہیں کرتا، آپ جہاں جانا ہے جائیں، میرا ذکر نہ ہو۔ وہ ہٹ گیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ہر محاصرہ بنا کر آپ کو کربلا تک لے کر آیا، لیکن میرے خیال کے مطابق جو میں نے روایات دیکھی اور پڑھی، پہلی روایت زیادہ معتبر کہ وہ ہٹا، امام حسین کو اس نے راستہ دیا۔ وہ ملا بعد میں تھا 10ویں کے دن جب اس کی صفے چیر، لیکن آگ دل میں تب سے لگی تھی، آگ مقام بیضا پہ لگی تھی جب امام کی امامت میں نماز پڑھی تھی، آگ تو تب سے لگ چکی تھی، بس شنگاری 10 محرم کو اٹھی۔ امام حسین چلتے رہے چلتے رہے۔ امام حسین نے ہر سے بھی یہی کہا تھا، ہم کوئی جنگ و جدال کرنے نہیں جا رہے، ہم کوئی لڑنے نہیں جا رہے، میں صرف اون اور محمد کا پتہ کرنے جا رہا ہوں، وہ میرے حوالے کر دیں، بس میرا اور کوئی لینا دینا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی جنگ لڑائی۔
کیا عورتوں کو جنگ کرنے کے لیے لاتے؟ کہ یہ معصوم علی اصغر جیسے 6 ماہ جیسے ایک روایت کے مطابق یہ ننھے شیرخوار اور بیمار بچے یہ جنگ کے لیے لائے جاتے؟ اپنی بیویوں کو جنگ میں لاتے؟ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 2 محرم امام حسین اپنے پورے قافلے کے ہمراہ کربلا سرزمین کربلا میں پہنچے۔ کرب و بلا نام ہے اس کا، کرب اور بلا اس کو ملا کر پڑھتے ہیں کرب و بلا، پھر یہ مل گیا کربلا، اس کو پڑھنے لگے، لیکن یہ 2 الگ الگ نام تھے۔ جب اس سرزمین پر پہنچے تو یہاں پر بھی بہت ساری روایات ہیں۔ 2 ہجری میں 2 محرم سن 61 ہجری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوپہر کا وقت تھا، امام زین العابدین اور تمام رفقا سے کہا کہ یہاں پر خیمے لگا دیے جائیں۔ کیوں لگا دیے جائیں؟ کہ تھک چکے ہیں، طویل سفر کیا ہے، یہاں پر کچھ کھا لیں گے، پی لیں گے، نماز کی ادائیگی ہو جائے گی، سستا لیں گے، آج رات یہاں قیام کریں گے، صبح سستانے کے بعد پھر کوفہ کی جانب چلیں گے۔ یہ خیال کیا اور اپنے معاملات خیمے لگا دیے گئے، سارے معاملات شروع ہو گئے۔ آپ کے ساتھ اہل بیت جو تھے، جو شہید ہوئے، ان کی تعداد 17 تھی اہل بیت کی۔ اس کے علاوہ جو 72 شہید ہوئے وہ انصار میں سے تھے، دوستوں میں سے تھے، اور کربلا کے قرب و جوار کے جو قبائل میں سے لوگ، حتیٰ کہ کوفہ سے بھی لوگ آئے تھے، امام حسین سے ملے، لیکن وہ 2 محرم کے بعد ملتے رہے لوگ، 10 محرم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ شام ہوئی جب 2 محرم کی نماز عصر کے بعد ایک بوڑھا شخص آیا، خیمے کے باہر پہنچا تو امام زین العابدین روایت کہتے میں خیمے کے باہر موجود تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو آیا وہ کہنے لگا مجھے کہ بھئی تمہارا کوئی بڑا ہے، میں نے اس سے ملنا ہے۔ امام زین العابدین نے کہا میرے بابا جان ہیں، خیمے میں ہیں، اگر ملاقات کرنی ہے تو آؤ، تو میں لے چلتا ہوں۔ وہ بوڑھا شخص جو تھا وہ اندر داخل ہوا، امام حسین نے ملاقات کی، بٹھایا اور کہا کہ حضرت آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام عبدالسلام ہے اور میں شاعر ہوں، میرا کام یہ ہے کہ جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تو میں شعر جو جیتتا ہے اس کے لیے اشعار لکھتا ہوں، جو ہارتا ہے اس کی مذمت میں حجو کرتا ہوں، تو مجھے پھر بادشاہ جو ہیں انعام و اکرامات سے نوازتے ہیں اور میرے گھر کا خرچہ اس پہ چلتا ہے۔ تو میں نے سنا ہے کہ یہاں پر 2 بادشاہوں کی لڑائی ہونے والی ہے، 2 بادشاہوں کی جنگ ہونے والی ہے۔ امام حسین حیران، بھئی کون سے 2 بادشاہ ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ایک بادشاہ شام کا ہے، دوسرا بادشاہ مدینے کا ہے۔ امام حسین نے جب مدینے کا ذکر سنا تو کہنے لگے بھئی مدینے سے تو میں آیا ہوں، مدینے سے تو میں آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ مدینے سے آئے، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے نام سنایا کہ میرا نام حسین ہے، میرے باپ کا نام علی المرتضیٰ ہے، میری ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میرے نانا کا نام دنیا میں محمد مصطفیٰ ہے، آسمانوں پہ احمد مصطفیٰ ہے۔ وہ اٹھا، کھڑا ہو گیا، عبدالسلام شاعر کھڑا ہو گیا اور امام حسین کے ہاتھوں کو چومنے لگا، کبھی چومنے لگا کبھی سونگھنے لگا۔ ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کبھی چومنے لگا کبھی سونگھنے لگا۔ امام حسین نے فرمایا کہ بھائی چلو چومنا تو سمجھ آتا ہے، سونگھتا کیوں ہے؟ چومنا تو سمجھ آتا ہے پر سونگھتا کیوں ہے؟ وہ شاعر کہنے لگا کہ مدینے والے کی ایک خبر ہمیں ملی ہے کہ میرے حسین کو چومو، میرے حسین کو سونگھو، کیونکہ میرے حسین کے جسم سے جنت کے گلوں کی مہک آتی ہے۔ گلوں کی مہک، میرے حسین کے جسم سے جنت کے گلوں کی مہک آتی ہے، تو اسی لیے چوم بھی رہا ہوں، اسی لیے سونگ بھی رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ آپ رات ہمارے پاس ٹھہریے، رات ہمارے پاس ٹھہریں، ہمیں آپ کی مہمان نوازی کرنے دیں، کیونکہ اہل بیت تو ہیں ہی مہمان نواز۔ صبح ہم جانے کا یہاں سے ارادہ کرتے ہیں تو آپ بھی تشریف لے جائیے گا۔ وہ شاعر آگے بڑھا اور حیرت سے امام حسین کے چہرے کو دیکھا کہ حضرت آپ کہاں جانا چاہتے ہیں صبح؟ بس یہاں سے لوٹنا ہے، رات کے لیے ہم نے پڑاؤ کیا تھا۔ نے کہ امام حسین ذرا میرے ساتھ باہر تو آئے۔ باہر لے کر آئے اور کہا کہ وہ جو سرخ خیمے نظر آ رہے ہیں
امام حسین نے کہا پہلے تو نہیں تھے. اس نے کہا یہ آپ کے بعد آنے کے لگے. یہ جو سرخ خیمے نظر آ رہے ہیں یہ ابن زیاد کی فوج ہے اور اس نے آپ کا محاصرہ کر لیا ہے اور یہ تو جنگ کے لیے آئے ہیں اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے. امام حسین حیران اندر تشریف لے گئے. انہوں نے کہا میں ابھی جا کر بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ رات کو یہاں ٹھہرے ہیں ہمارے پاس, صبح ہو آپ تشریف لے جائیے گا. رات بھر وہ آپ کے پاس رہے. جب صبح کی پو پھٹی, ادائیگی نماز ہوئی, وہ چل پڑے. یزید کے فوج کا جو سپہ سالار جو ابن زیاد نے جو لشکر بھیجا تھا, مختلف روایات ہیں 22,000 25,000 30,000 اور ایک روایت میں 82,000 بھی ہے, لیکن محتاط روایت ہم لے لیتے ہیں 22,000 کا لشکر تھا ابن زیاد کا. کربلا کے دن عمر بن سعد جو تھا وہ کمانڈ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ بہت سارے اور کمانڈر تھے, لیکن جو قیادت جس کے ہاتھ میں تھی عمر بن سعد کے ہاتھ میں تھی. وہ شاعر وہاں پر پہنچا, عمر بن سعد سے ملاقات کی اور کہنے لگا عمر بن سعد کیا کرنے آئے ہو؟ کچھ باغی ہیں, وہ باغی یا تو بیعت کریں گے یا پھر آج ان کو قتل کر دیا جائے گا. وہ جو شاعر تھا عبدالسلام, اس نے عمر بن سعد کا جب جبہ پکڑ کر کھینچا اور کہنے لگا اپنی زبان کو لگام دے, تجھے خبر نہیں تو کس کو باغی کہہ رہا ہے؟ کس کو باغی کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کون باغی تو ہیں. اس نے کہا تجھے خبر نہیں, وہ محمد عربی کے نواسے ہیں, جبرائیل جن کے گھر میں نازل ہوتا تھا یہ وہ ہیں جن کے گھر میں جبرائیل درود پڑھنے آیا کرتا تھا. عمر بن سعد کو بھی خبر نہیں تھی کہ سامنے کون ہے, وہ بھی حیران. اس نے کہا چلو مجھے ان کے پاس لے چلو. عمر بن سعد امام حسین کے پاس آئے. امام حسین علیہ السلام ملاقات ہوئی. عمر بن سعد نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے اور ابن زیاد کو یزید کا حکم ہے کہ یا تو آپ بیعت کریں. مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ حسین ہیں, میں سمجھا کوئی باغی لشکر ہے. یا تو بیعت کریں, اگر بیعت نہیں کرتے تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا. امام حسین نے کہا دیکھ عمر بن سعد میں یہاں جنگ کرنے نہیں آیا, میں لڑائی کرنے نہیں آیا, میری 3 شرطیں ہیں, ابن زیاد تک میری شرطیں پہنچا دے. 3 باتیں ہیں. اب سنیں, میرے حسین نے جو کربلا کے میدان میں جو شرطیں پیش کی, امام حسین نے امن کا درس دیا ساری کائنات کو اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے سبق سکھا گئے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, لیکن جب اسلام پر کوئی انگلی اٹھائے تو سر بھی کاٹ کے رکھتا ہے. امام حسین نے پہلے امن کا درس دیا. امام حسین نے کہا میری 3 شرطیں. پہلی شرط کہ مجھے واپس مدینے جانے دیا جائے. دوسری شرط مجھے دارالحرب یعنی کہ کافروں کے ملک بھیج دیا جائے, میں وہاں جا کر نانا کا دین سناؤں گا. اور تیسری شرط مجھے زندہ یزید کے دربار میں لے جایا جائے, میں وہاں جا کر یزید سے آمنے سامنے ہو کر پوچھوں گا کہ جبرائیل تیرے گھر آتا تھا یا میرے گھر آیا کرتا تھا, مصطفیٰ تیرا نانا تھا یا میرا نانا تھا, دین تیرے گھر میں اترا یا دین میرے گھر میں اترا, مجھے یزید سے ملاقات کروائی جائے. ابن زیاد نے یہ 3 شرطیں لکھی اور قاصد جو تھا گورنر کے پاس, ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا. قاصد روانہ ہو گیا, عمر بن سعد اپنے لشکر پہ چلا گیا اور یہاں پر حکم ہو گیا کہ یہاں سے قافلہ اٹھ نہیں سکتا. اور اس حکم کے بعد 2 تاریخ گزری, 3 محرم 4 محرم 5 محرم 6 محرم آئی. ان دنوں میں بہت سارے چھوٹے بڑے واقعات ہوتے رہے اور بہت سارے قرب و جوار کی بستیوں کے جو لوگ تھے وہ امام حسین کا سن کر آپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہوتے رہے, جو نوجوان تھے. 6 محرم کی شام عصر کی نماز کا وقت آیا. نماز عصر کی ادائیگی کے بعد ابن زیاد کا قاصد پہنچا عمر بن سعد کے پاس اور عمر بن سعد نے ابن زیاد کا حکم اور نمائندہ بھیج کر بتا دیا کہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے, آرڈر کیا ہے کہ کوئی شرط منظور نہیں. باتیں وہی 2 ہیں, یا تو بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. گرفتاری نہیں دیتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, یا تو بیعت یا گرفتاری, تیسری کوئی بات نہیں. اور ساتھ میں ابن زیاد بدبخت و ملعون نے حکم جاری کیا کہ فرات کا پانی بند کر دیا جائے. 7 محرم کی رات تھی. حسینیوں پر
پانی بند کر دیا گیا. 7 کی رات تلاوت قرآن پاک میں گزری. 7 کا دن آیا روزے کی حالت میں گزرا. 8 کی رات درس و تدریس حدیث میں گزری. 8 کا دن گزرا. 9 کی رات آئی. 9 کی رات فقہی مسائل میں گزری. سب کو اکٹھے کر کے اللہ اور توحید کا درس دیتے رہے, حضور کی حدیثیں سناتے رہے. بالآخر عاشورہ کی رات آئی, 10 محرم الحرام کی. امام حسین تو آگے والا منظر دیکھ رہے تھے. 3 دن سے 3 راتوں سے پانی بند ہے. پانی کا ایک قطرہ نہیں. مشکیزوں میں پانی جو تھا وہ بھی ختم ہو چکا. پانی کا ایک قطرہ نہیں, پانی کی ایک بوند نہیں. پاک بیویاں بھی موجود ہیں, خواتین بھی ہیں, ننھے معصوم بچے بھی ہیں, سکینہ بھی ہیں, علی اصغر بھی ہیں, علی اکبر بھی ہیں, قاسم بھی ہیں, عباس بھی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اور بہت سے اہل بیت اور انصار و اعوان کے بہت سے نوجوان وہ بھی موجود ہیں. 3 دن سے پانی بند ہے. عاشورہ کی رات آئی, آپ نے سب کو اکٹھا کیا. آخری مراحل کی طرف لے کر جا رہا ہوں, سب کو اکٹھا کیا. آپ نے فرمایا سنو, میں نصیحت کر رہا ہوں, آج کی رات کے 2 حصے کیے جائیں. پہلے حصے میں قرآن کی تلاوت کرو اور دوسرے حصے میں اللہ کے حضور سجدے نوافل ادا کرو. دیکھیں کربلا سے حسین نے ہمیں کیا درس دیا ہے. کبھی قرآن نہ چھوڑنا, کبھی نماز نہ چھوڑنا. نماز نہ چھوڑنا اور قرآن نہ چھوڑنا. اگر ہم واقعی حسینیت پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں قرآن اور نماز سے ساری زندگی تعلق بنا کے رکھنا پڑے گا. خالی لنگر کھلانے سے بھی بات نہیں بنے گی, خالی مجلسی اور محفلیں کرانے سے بھی بات نہیں بنے گی. اصل درس جو کربلا میں حسین نے دیا وہ نماز ہے. جو حسین نے دیا درس وہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, چاہے تنہا ہی کیوں نہ ہو, چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو, لیکن حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. رات گزری, تہجد کا وقت آیا, سب نے نماز تہجد ادا کی. فجر کی اذانوں کا وقت ہوا, پانی تو ہے نہیں, طہارت وضو کس طرح کریں. علی اکبر نے امام حسین کے چہرے کی جانب دیکھا سوالیہ نگاہوں سے. امام حسین کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. فرمایا علی اکبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اگر پانی نہیں ہے تو ہمارے نانا نے ہمیں مٹی سے تیمم کا طریقہ سکھایا. کربلا کی مٹی سے علی اکبر نے تیمم کیا, تمام لوگوں نے تیمم کیا. اللہ اکبر کی آوازیں صدائیں گونجنے لگی. اور یاد رکھیں وہ صدا علی اکبر کی آواز سے جو اللہ اکبر کی گونجی میدان کربلا میں, تاریخ عرش و فلک نے ایسی صدا نہ سنی ہے نہ سنے گی. سیدنا امام حسین آگے بڑھے, منصب امامت پر کھڑے ہوئے. سب نے نماز ادا کی, نماز فجر. جب سورج کی کرنیں کربلا کے سرخ ٹیلوں پر پڑنے لگی, جنگ کا طبل بجا, لڑائی شروع ہوئی. ایک ایک کر کے یہ 72 تھے, 72 اور 22,000 کا کیا مقابلہ. کوئی توازن بنتا نظر آتا ہے؟ نہ کوئی توازن ہے, نہ کوئی تناسب ہے, نہ کوئی اعتدال ہے. ادھر 72 تن ہیں, ادھر کم و بیش 22,000 کا لشکر ہے. یہاں پر چند تلواریں ہیں, وہاں پر ساز و سامان ہے, آلات حرب ہیں, زرہیں ہیں, گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, نیزے ہیں, ڈھالے ہیں, بھالے ہیں, سب کچھ ہے. ادھر چند تلواریں, چند ڈھالے ہیں. 72 کا لشکر جب پڑا تو مورخین لکھتے ہیں کہ 22,000 کی کمر لگ گئی. اعلان ہوا کہ تنہا لڑائی ہو. تو امام حسین آگے بڑھنے لگے, اہل بیت کے نوجوان آگے بڑھنے لگے. تو جو انصار و اعوان جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ امام حسین, اے ہمارے امام, جب تک ہمارے جسموں میں خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. ایک ایک کر کے انصاری, ایک ایک کر کے آپ کے محبان اہل بیت پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے. دوپہر کی گرمی چڑھی, بہت سی شہادتیں ہیں, ہر ایک کی شہادت بیان کرنے کا وقت نہیں.
لیکن سن لیجئے، شہزادہ حسین علی اکبر کی شہادت کا فلسفہ، علی اکبر نے جو شہادت کربلا کے میدان میں دی اور جو بہادری کے جوہر دکھائے، خدا کی قسم عرش بھی رو رہا تھا، عرش بھی فخر کر رہا تھا کہ آج زمین پر کون جوان لڑ رہا ہے۔ جب سکینہ نے پیاس کی دعائی دی، امام حسین کے پاس دوڑ کر گئی کہ پیاس لگی ہے ابا جان، برداشت نہیں ہوتی۔ علی اکبر جو 17 برس کا نوجوان ہے وہ آگے بڑھے، امام حسین کی خدمت میں عرض کی، ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بیٹا ہم حق پر ہیں، کیا ہمارا پانی بند ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ ظلم ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، علی اکبر ہوں، میرے جگر میں، میرے خون میں آپ کا لعاب ہے، آپ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ میری بہن سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، میرے سے دیکھا نہیں جا رہا، سکینہ کی شدت پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ مجھے اجازت دیں، میں محاصرہ توڑ کر فرات سے ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں بیٹا میں جاؤں گا۔ علی اکبر نے کہا کہ ابا جان جن کے جوان بیٹے زندہ ہوں انہیں جانے کی ضرورت رہی، آپ کا جوان بیٹا علی اکبر موجود ہے، آپ اجازت دیں۔ سیدہ زینب سے کہا کہ سفارش کر دیجئے، سفارش کی گئی۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 برس کا جوان گھوڑے پر سوار ہوا۔ علی اکبر کے ہاتھ میں تلوار ہے، سر پہ دستار ہے اور گھوڑے پہ سوار ہے۔ تلوار جب میدان کربلا میں لہرائی اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان میں پہنچے تو دور سے عمر بن سعد نے دیکھا کہ کوئی جوان آ رہا ہے، پوچھا کہ یہ کون ہے جو آ رہا ہے؟ تنہا ہی آ رہا ہے، اکیلا ہی آ رہا ہے، یہ کون ہے؟ لوگوں نے پہچان کے کہا عمر بن سعد، یہ حسین کا جوان بیٹا علی اکبر آ رہا ہے۔ علی اکبر جب قریب پہنچے تلوار کو لے نیام میں رکھا اور کہنے لگے، اے یزیدیو بدبختو، ہم نے کیا تمہارا بگاڑا ہے؟ ہمارے لشکر میں تو سکینہ بھی ہے معصوم، 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہے، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے پانی لینے دو۔ عمر بن سعد نے کہا علی اکبر سن، لمبی چوڑی باتیں میں نے زندگی میں نہیں سنی، لیکن میں نے تجھ جیسا حسین جوان بھی نہیں دیکھا، اپنی جوانی کی خیر منا اور پلٹ کر چلا جا، پانی نہیں ملے گا۔ علی اکبر نے کہا آیا ہوں تو لے کر جاؤں گا، آیا ہوں تو لے کر جاؤں گا۔ علی اکبر کو کہا عمر بن سعد نے، ہم زیادہ باتیں نہیں سنتی، مقابلے کے لیے آ۔ علی اکبر نے تلوار نیام سے نکالی، عمر بن سعد نے پلٹ کر 22,000 کے لشکر کو دیکھا تو سب ایک قدم پیچھے، سب ایک قدم پیچھے۔ عمر بن سعد حیران، کہیں بازی پلٹ نہ جائے، کہنے لگا کہ آؤ کون آئے گا اس جوان کے مقابلے میں، کون آئے گا؟ سب کی زبانوں پہ تالا۔ تو تاریخ کہتی ہے عمر بن سعد گھوڑے سے اترا اور اس نے وہاں پر ایک خطاب کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو کہ جو اس جوان کو مارے گا، قتل کرے گا، اس کو مربع زمین کا ملے گا، اسے شاہی سواریاں ملیں گی، دنیا کا لالچ دیا، مال و طمع کا لالچ دیا۔ تو عرب کے 3 شاہ سوار، 3 جوان جو حرص و ہوا کے بندے تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہم مقابلے کے لیے جائیں گے۔ وہ تینوں آگے بڑھے، اب میدان سج رہا ہے، ذرا منظر کشی کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ وہ تینوں آگے بڑھے، علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑی لگائی، قریب گئے، وہ بھی قریب آئے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا اے نوجوان علی اکبر، اپنی جوانی کی فکر کر، ہم عرب کے شاہ سوار ہیں، ہم عرب کے شاہ سوار ہیں۔ علی اکبر نے مسکرا کر کہا سنو، اگر تم عرب کے شاہ سوار ہو تو سنو، ہم بھی ابن حیدر کرار ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس فل فوج ہے۔ علی اکبر نے پھر مسکرا کے کہا سنو، ہمارے دل میں 30 پاروں کا قرآن ہے،
انہوں نے کہا ہمارے پاس جنگی ساز و سامان ہے، ہمارے پاس تیر ہیں، لشکر ہے، یزید کی فوج ہے، نیزے ہیں، ڈھالے ہیں، سب کچھ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ علی اکبر نے میدان کربلا میں تپتے ریگزار پہ للکارتے ہوئے کہا سنو اے یزیدیو، میرا نام، میں نے مانا کہ تمہارے پاس نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ڈھالے بھی ہیں، یزید کا فوج اور لشکر بھی ہے، سنو میرا نام علی اکبر ہے اور میرے ساتھ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے۔ انہوں نے کہا علی اکبر وار کر۔ علی اکبر نے تلوار نیام میں رکھی، حیرت زدہ سب۔ انہوں نے کہا وار کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگے کہ میں پھوپھی جان اور امام حسین بابا جان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ پہل نہیں کروں گا، اور مومن کبھی وعدہ نہیں توڑتا، کبھی وعدہ نہیں توڑتا۔ انہوں نے وار کیا، انہوں نے ڈھال پہ روکا، دوسرا وار کیا پھر ڈھال پہ روکا، تیسرا وار کیا پھر ڈھال پہ روکا۔ جب 3 وار ہو گئے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، موڑا، تھوڑا سا آگے گئے، رخ خیمے کی جانب، امام حسین کی جانب کیا اور بلند آواز سے پکارا یا ابتا، اے ابا جان، تیرے بیٹے علی اکبر نے وعدہ وفا کر دیا ہے کہ 3 وار کیے، میں نے وار نہیں کیا، میں نے پہل نہیں کی، اور ہمارے نانا کے دین کا فیصلہ ہے کہ جب کوئی 3 وار کرے تو پلٹ کر تم بھی وار کرو، میں وعدہ وفا کر چکا۔ اب جو تلوار نیام سے نکلی، مورخین لکھتے ہیں، جس مورخ کو بھی پڑھ لیں، ہر ایک نے علی اکبر کی شجاعت، دلیری اور بہادری کے وہ کارنامے لکھے ہیں کہ انسان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ علی اکبر آگے بڑھا، ایک وار کیا، تینوں کو کاٹ کے رکھ دیا، تینوں کٹ کر زمین پر گرے۔ عمر بن سعد نے پلٹ کر قافلے والوں کو حکم دیا پڑھو، کئی افراد درجنوں کی تعداد میں آگے پڑے، اور جب لڑائی شروع ہوئی، مارکا شروع ہوا، علی اکبر وار کرتے چلے جاتے، ایک کو کاٹا، دوسرے کو کاٹا، چوتھے کو کاٹا، 10 کو کاٹے۔ جب کاٹتے چلے گئے، حکم ہوا تیر مارے گئے، تیر مارے گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر پیوست تھے کہ 32 نشان جو تھے وہ تیروں کے تھے۔ بالآخر زخموں سے چور چور علی اکبر کے ہاتھوں سے تلوار زمین پر گری، گھوڑا بھی چور چور ہے، آپ بھی زخموں سے چور چور ہے۔ گھوڑے کو ایڑی لگائی، جب زمین پر گرنے لگے پکارا یا ابا، ابا جان۔ امام حسین نے جب یہ صدا سنی تو خیمے سے دوڑ لگائی، پیدل ہی ننگے پاؤں دوڑ پڑے۔ آپ کی عمر مبارک تھی 56 برس 3 ماہ اور 10 دن، آپ کی عمر مبارک تھی، اور آپ کے سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، سر اور داڑھی کا 56 برس کی عمر میں بھی ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ لیکن جب آپ خیمے سے دوڑے، گرتے ہوئے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لے کر امام حسین نے جب آخری سانس اکھڑی، شہادت کا جام نوش کیا، امام حسین وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور تاریخی جملہ کہا، جس لاشے کو بھی اٹھاتا یہ جملہ کہا کرتے تھے آسمان کی طرف دیکھ کر، مولا اگر تو اس میں راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ علی اکبر کا نوجوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر خیمے میں جب آئے تو سیدہ زینب نے جب امام حسین کو دیکھا تو چیخ ماری، وہ چیخ اس لیے ماری، جب گئے تھے لاشا لے تو سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، پلٹ کر آئے تو ایک بھی سیاہ نہ رہا۔